بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمادی الاولیٰ کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ اسلامی سال کا 5واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے نام کا صحیح تلفظ وہ جمادی الاولیٰ ہے۔ بعض لوگ اس کا تلفظ جمادی الاول کرتے ہیں یا جماد الاول کرتے ہیں، تو یہ دونوں ہی درست نہیں ہیں قواعد کی وجہ سے۔ بہرحال تو اس مہینے کے نام میں دو لفظ آتے ہیں، ایک لفظ ہے جمادہ اور ایک ہے اولیٰ۔ جمادہ کا مطلب ہوتا ہے جمی ہوئی چیز اور اولیٰ کا مطلب ہے پہلی چیز، تو اس اعتبار سے اس مہینے کے نام کا مطلب بنا پہلی جمی ہوئی چیز۔ اب اس مہینے کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ کتابوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ جس سال اس مہینے کا نام رکھا گیا تھا تو اس سال اس مہینے میں سخت سردی تھی، سخت سردی کی وجہ سے پانی جم گیا تھا، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام جمادی الاولیٰ رکھا گیا ہے۔ یہ تو اس کے نام کے حوالے سے تفصیل تھی۔ اب اس مہینے کے فضائل اور احکامات کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن و سنت میں کوئی خاص فضیلت بیان نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس سے متعلق کوئی خاص حکم دیا گیا ہے۔ بقیہ مہینوں میں جو شریعت کے احکامات ہیں، فرائض واجبات، تو جس طرح وہ باقی مہینوں کے لیے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی ہیں، تو اس کے لیے کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے۔ جیسے رمضان میں کچھ مخصوص عبادات ہوتی ہیں تو ایسا اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس مہینے کی مخصوص راتوں میں، مثلا پہلی رات، تیسری رات، اس طرح 21ویں رات میں لوگوں نے اپنے پاس سے خاص قسم کی نمازیں ایجاد کر لی ہیں اور خاص مقدار میں، خاص تعداد میں وہ نمازیں پڑھتے ہیں، خاص صورتیں اس میں پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس سے بڑی خیر و برکت ہوگی۔ تو یہ اپنے پاس سے خاص طرح کے نوافل ایجاد کر لیے گئے ہیں جن کا کوئی ثبوت قرآن میں، حدیث میں اور نہ ہی نبی علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے، اور اس کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ان چیزوں کا۔ لہٰذا ایسی نئی نئی ایجادات وہ دین کے نام پر یہ بدعت کہلاتی ہیں، اور بدعت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے اس دین میں ایسی بات ایجاد کرتا ہے جو ہمارے اس دین کا حصہ نہیں ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ وہ عمل مردود ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال نجات کا اور کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ جو کام ثابت ہے قرآن و سنت میں، جس کے لیے دلیل موجود ہے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں جس کا ثبوت ملتا ہے، جس پر انہوں نے عمل کیا ہے، ہم بھی وہی کام کریں تو کامیابی ہے۔ نہ یہ کہ اپنے پاس سے خاص عبادات اور خاص اعمال نکال کر ان کو دین کا حصہ بنا کر ان پر عمل کر کے ہم کامیابی کی امیدیں رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس طریقے سے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ تو بقیہ مہینوں کی طرح اس مہینے میں بھی فرائض واجبات کا اہتمام کرنا چاہیے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل تعلیم اسلام میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔